اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین اما بعد. المنطق مرحوم محمد رضا مظفر کی اس کتاب کے حوالے سے آج ہمارا 7واں درس ہے، اور اس درس میں ہم جہاں تک پہنچے ہیں وہ ہے نظر و فکر کی تعریف. اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ علم کی دو قسمیں تصور اور تصدیق ہیں، اور علم اپنے ان دونوں قسموں کے ساتھ مزید دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، ضروری اور کسبی. ضروری اور بدیہی دونوں ایک ہی قسم کے نام ہیں، اور اسی طریقے سے نظری اور کسبی بھی ایک قسم ہیں. تو پھر ہم نے بیان کیا کہ جو ضروری ہے اس کے لیے اسباب توجہ نفس کا ہونا ضروری ہے، کہ وہ جو 5 اسباب ہیں جو نفس کے توجہ کے لیے ہوں تو ضروری کے بارے میں علم حاصل ہوگا. اگر ان میں سے کوئی سبب مفقود ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ضروری بھی انسان کے لیے ضروری نہیں رہے گی. تو وہیں ہم نے جب نظری اور کسبی کے حوالے سے بات کی کہ علم کی دوسری قسم خواہ تصور ہو یا تصدیق، وہ نظری ہوتی ہے کہ جس میں فکر و نظر اور دقت عقلی کی ضرورت پڑتی ہے. تو ضرورت پڑتی ہے یہ کہ معلوم کیا جائے کہ نظر و فکر کہتے کسے ہیں کہ جس کی ضرورت پڑتی ہے اس نظری اور کسبی کے حصول کے لیے، کہ ایسی علم کہ جو نظری اور کسبی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس کے لیے نظر و فکر اور دقت عقلی کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ نظر و فکر کسے کہتے ہیں کہ جس کی ضرورت پڑتی ہے علم کسبی اور علم نظری کے حصول کے لیے. تو آج نظر و فکر کی تعریف کر رہے ہیں اور پھر اس کے مراحل اور ادوار بیان کر رہے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ نظر و فکر اپنے ان ادوار ان مراحل سے گزرنے کے بعد جب ہم پہنچیں گے تو وہ چیز کہ جو ان مراحل سے گزر کر حاصل ہوگی وہ نظری اور کسبی ہوگی. تعریف النظر اب الفکر، فکر اور نظر کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ نعرف مما سبق، وہ چیز جو پہلے گزر گئی، جو پیچھے بحث آ چکی ہے، اس سے ہم نے یہ جانا کہ ان النظر اب الفکر المقصود منہ، کہ نظر یا اسی کا دوسرا نام کیا ہے فکر، کہ دقت کرنا، غور و فکر کرنا، یہ جو ہے اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود یہ ہے کہ اجراء و عملیت عقلیہ، عقلی پریکٹیکل عقلی مشق کا جاری کرنا. کہاں پر؟ فی المعلومات الحاضرہ، ان معلومات میں کہ جو انسان کے پاس حاضر ہیں، موجود ہیں. پہلے سے انسان کے ذہن میں کچھ معلومات موجود ہیں کہ ان معلومات میں عقلی پریکٹیکل عقلی مشق کا جاری کرنا. مقصد کیا ہے اس عقلی پریکٹیکل کے جاری کرنے کا ان معلومات میں؟ کہتے ہیں مقصد یہ ہے لأجل الوصول الی المطلوب، تاکہ مطلوب تک پہنچا جائے. مطلوب تک پہنچنے کی خاطر مطلوب کیا ہے؟ وہی مطلوب ہے اس مجہول کو جاننا. کہتے ہیں مطلوب کیا ہے؟ والمطلوب هو العلم بالمجہول الغائب، مطلوب ہمارا وہ ہے کہ جس کو طلب کیا جا رہا ہے اور جس تک پہنچنے کے لیے معلومات حاضرہ میں عقلی پریکٹیکل جاری کر رہے ہیں، وہ مطلوب هو العلم بالمجہول الغائب، وہ مجہول غائب کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، اس مجہول غائب کو جاننا ہے. وبتعبیر آخر ادق، اور ایک دقیق تعبیر کے ساتھ ایک اور دقیق تعبیر کر رہے ہیں جو مختصر بھی ہے اور تھوڑی سی دقیق تر بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ان الفکر ہوا، وہ فکر جو ہے وہ یہ ہے حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، وہ عقل کا حرکت کرنا ہے، چکر لگانا ہے معلوم اور مجہول کے درمیان. کہ جب انسان کو ایک مجہول حاصل ہوا تو مجہول سے اس کی عقل جو ہے حرکت کر کے معلوم میں کی طرف آتی ہے. وہ چیزیں جو معلومات ہیں اس کے پاس، ان معلومات میں عقل چکر لگا کے مناسب معلومات کو اکٹھا کرتی ہے، ترتیب دیتی ہے، نظم دیتی ہے، اور پھر عقل دوبارہ اس مجہول کی طرف جاتی ہے جس کو بعد کے مراحل میں بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو عقل کا حرکت کرنا ہے معلوم اور مجہول کے درمیان، یہ فکر اور نظر کی مختصر تعریف ہے. لیکن کیسے معلوم اور مجہول کے درمیان حرکت کرنا ہے وہ توضیح طلب ہے، جس کو اس تحلیل اور تجزیے میں کھول کر بیان کر رہے ہیں. اور تحلیل و ذالکہ، اور اس دقیق تعبیر کی جو تحلیل ہے اس کو کھول کر بیان کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، وہ یہ ہے وہ تحلیل و ذالکہ. اور اس کی تشریح اور تحلیل یہ ہے کہ ان الانسان اذا واجہ بعقلہ المشکل المجہولہ، کہ جب انسان اپنی عقل کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، روبرو ہوتا ہے، مواجہ ہوتا ہے ایک مشکل مجہول کا، یعنی جب انسان کی روبرو
اس کی عقل کے سامنے ایک مشکل مجہول آ کھڑی ہوتی ہے. جب انسان روبرو ہو جاتا ہے اپنی عقل کے ساتھ ایک مشکل مجہول کا. کیسی مشکل مجہول؟ وَعَارِفَ أَنَّهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجْهُولَاتِ ہوا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو مشکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے، جو اس کے روبرو ہے، وہ مجہولات کی انواع میں سے کون سی مشکل ہے. یعنی مجہولات کی انواع کو بھی جانتا ہے. یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو مجہول ہیں یہ مختلف انواع سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ مشکل جو ابھی اس کے لیے مد مقابل ہے، سامنے ہے، جس کے ساتھ یہ روبرو ہوا ہے، وہ عارفہ یہ جانتا ہے کہ انہ من انواع المجہولات ہوا، کہ یہ مجہولات کی کون سی نوع سے تعلق رکھتی ہے، کون سے قسم سے ہے. جب اس چیز کو جان لیتا ہے، نوع مشکل کو تشخیص دے لیتا ہے، تو فضا عقلہ من المعلومات الحاضرۃ عندہ، تو اس کی عقل جاتی ہے، کوچ کرتی ہے ان معلومات کی طرف کہ جو اس کے پاس پہلے سے حاضر ہیں. کچھ معلومات انسان کے لیے سرمایہ ہوتی ہیں، راس مال ہوتی ہیں، اس کے پاس ہمیشہ ہوتی ہیں. تو جب انسان کسی بھی مشکل سے برخورد کرتا ہے، کوئی مشکل اس کے روبرو آ کھڑی ہوتی ہے، تو یہ جو ہے انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے پہلے تو اس مشکل کی نوع کو مجہول کی نوع کو تشخیص دیتا ہے، پھر اس کی عقل ان معلومات کی طرف جاتی ہے کہ جو معلومات اس کے پاس پہلے سے موجود اور حاضر ہیں. کون سی معلومات؟ المناسبت لنوع المشکل، کہ جو اس مشکل کی نوع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں اور ان کا تعلق ہے اسی مشکل کی نوع سے. وَعِنْدَئِذٍ، جب انسان یہ تشخیص دے لیتا ہے اور اس کی عقل چلی جاتی ہے ان معلومات کی طرف جو اس کے پاس پہلے سے حاضر ہیں اور مناسبت رکھتی ہیں مشکل کی نوع کے ساتھ، تو وَعِنْدَئِذٍ اس وقت يَبْحَثُ فِيهَا، وہ ان معلومات میں جستجو کرتا ہے، فحص کرتا ہے، بحث کرتا ہے، جستجو کرتا ہے ان معلومات میں. وَيَتَرَدَّدُ بَيْنَهَا، اور ان معلومات میں تردد کرتا ہے، چکر لگاتا ہے. معلومات اس کے ذہن میں پہلے سے ذخیرہ شدہ ہیں، اب یہ ان معلومات میں چھان بین کرتا ہے، دقت کرتا ہے، کبھی ان معلومات کی طرف جاتا ہے، کبھی ان معلومات کی طرف جاتا ہے، تاکہ اس طرف آنے اور جانے سے مناسب معلومات کو نکال لے، اکٹھا کر لے. اب یہ جو انسان بحث کرتا ہے اور تردد کرتا ہے ان معلومات کے درمیان، ان معلومات میں، بتوجیہ نظر الیہا، کیسے کرتا ہے کہ خود دقت کرتا ہے ان میں توجہ کرتے ہوئے، کہ بتوجیہ نظر کے ڈالنے کے ساتھ، توجہ کے ڈالنے کے ساتھ ان معلومات کی طرف، یعنی ان معلومات میں دقت کرتا ہے، نظر ڈالتا ہے، غور کرتا ہے کہ کون سی معلومات مناسبت رکھتی ہیں مشکل کے حل کرنے کے لیے. وَيَسْعَى إِلَىٰ تَنظِيمِهَا، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے الی تنظیمها، ان معلومات کو منظم کرنے کی، نظم دینے کی، فی الذہن، اپنے ذہن میں، اپنے ذہن میں ان معلومات کو کہ جو مشکل کی نوع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں، جب ان کو ڈھونڈ لیتا ہے، ان کو تلاش کر لیتا ہے نظر ڈالنے کے ساتھ، تو پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ذہن میں ان معلومات کی دستہ بندی کرے، ان کو نظم دے. حتی یؤلف المعلومات، یہاں تک کہ وہ معلومات کو تالیف دیتا ہے، ترتیب دیتا ہے، جمع کرتا ہے. التی، وہ معلومات، تصلح لحل المشکل، جو مشکل کے حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، شائستگی رکھتی ہیں، صلاحیت رکھتی ہیں مشکل کے حل کرنے کی. جب ان معلومات کو تالیف دیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ فَإِذَا اسْتَطَاعَ ذَلِكَ، جب وہ اس پر قادر ہو جاتا ہے کہ ان معلومات کو جو مشکل کے حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ان کو اپنے ذہن میں تالیف دے لے، نظم دے لے، تو فَإِذَا اسْتَطَاعَ ذَلِكَ، پس جب وہ اس پر قادر ہو جاتا ہے، مستطیع ہو جاتا ہے، وَوَجَدَ مَا يُؤَلِّفُهُ، اور وہ پا لیتا ہے وہ ان معلومات کو کہ جن کو اس نے تالیف دیا ہے، ان معلومات کو ہی پا لیتا ہے، لِتَحْصِيلِ غَرَضِهِ، اپنی غرض کے حاصل کرنے کے لیے. غرض کیا تھی؟ اس مطلوب مجہول کو حاصل کرنا، اس مطلوب مجہول تک پہنچ جانا، اس مشکل کو حل کرنا. تو اس غرض کے حاصل کرنے کے لیے ان معلومات کو بھی وہ تالیف دے لیتا ہے، مرکب کر لیتا ہے. تو تحرک عقلہ، اس کی عقل جو ہے پھر حرکت کرتی ہے، حینئذ، اس وقت کہ جب وہ تالیف دے لیتا ہے اپنی غرض کو حاصل کرنے کے لیے ان معلومات کو، تو پھر اس کی عقل حرکت کرتی ہے منہا، ان معلومات سے، الی المطلوب، اس مطلوب مشکل تک، وہ جو مجہول غائب تھا اس مطلوب تک پھر اس کی عقل حرکت کر کے آتی ہے. کہتے ہیں مطلوب سے مراد کیا ہے؟ آنی معرفت المجہول وحل المشکل. کہتے ہیں وہ جو ہم نے مجہول کی شناخت کی تھی، مجہول کو جانا تھا، اس مجہول کی شناخت اور اس کی
مشکل کے حل کرنے کے لیے انسان کی عقل دوبارہ ان معلومات سے حرکت کرتی ہے اور مطلوب کی طرف آتی ہے، تاکہ اس مجہول کو کی معرفت پیدا کر لے، مجہول کو جان لے اور مشکل حل ہو جائے، مشکل کو حل کر لے۔ فَتَمُرُّ عَلَى الْعَقْلِ إِذًا بِهَٰذِهِ التَّحْلِيلِ خَمْسَةُ أَدْوَارٍ، یہ خمسۃ ادوار تمرو کا فاعل ہے کہ پس گزرتے ہیں 5 دور، پس گزرتے ہیں انسان کی عقل پر اس وقت اس تحلیل کے مطابق جو ہم نے تحلیل کی ہے، عقل کا پہلے اس مجہول سے معلومات کی طرف جانا جو پہلے ذخیرہ ہیں، معلومات میں چکر لگانا، تردد کرنا، دقت کرنا، ان کو منظم کرنا، یہ دوسرا، اور پھر تیسرا دوبارہ ان معلومات سے مشکل مجہول کو حل کرنے کے لیے پھر حرکت کر کے آ جانا۔ تو یہ جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ پس اس تحلیل کے مطابق، اس تحلیل کی روشنی میں انسان کی عقل پر گزرتے ہیں 5 ادوار، 5 دور، 5 مراحل گزرتے ہیں۔ الدور الاول، پہلا دور جو ہے مواجہۃ المشکل المجہول، کہ وہ جو ہے مشکل سے برخورد کرنا ہے، مشکل سے روبرو ہونا ہے، کہ جب انسان کے سامنے ایک مشکل روبرو ہو جائے، کھڑی ہو جائے، وہ مشکل کہ جو مجہول ہے، جس کو انسان نہیں جانتا، وہ مشکل کہ جو انسان کے پہلے علم میں نہیں ہے، تو جب انسان اس مشکل سے روبرو ہوتا ہے تو یہ پہلا دور ہے کہ مشکل سامنے آ کھڑی ہو۔ الدور الثانی، دوسرا دور جو ہے وہ معرفت و نوع المشکل، وہ مشکل کی نوع کا جاننا ہے، اس کی معرفت پیدا کرنا ہے کہ انسان یہ جان لے کہ مشکل کس نوع سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اگر مشکل کی نوع کو نہیں جانے گا تو پھر مشکل کو حل کرنا بھی اس کے لیے آسان نہ ہوگا۔ کن معلومات کو لائے گا کہ اس مشکل کے حل کرنے کے لیے، کیونکہ مشکل کی نوع کا تو اس کو علم ہی نہیں ہے، تو اس سے مناسبت رکھنے والی معلومات کہ جو صلاحیت رکھتی ہوں اس مشکل کو حل کرنے کی، ان کو ذہن میں کس طریقے سے نظم دے گا، کس طریقے سے تلاش کرے گا، اگلا مرحلہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے نوع معرفت مشکل ضروری ہے۔ فقط یواجہ المشکلہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مشکل سے روبرو ہوتا ہے، ایک مشکل اس کے روبرو کھڑی ہوتی ہے، اس کے سامنے ہوتی ہے، ولا یعرف نحوہ، لیکن انسان اس کی نوع کو نہیں جانتا۔ اگر یہ ہو کہ مشکل اس کے روبرو کھڑی اور اس کی نوع کو نہ جانے تو یہ مشکل ہو جائے گا باقی بعد والے مراحل طے کرنا، تو اس لیے مشکل کی نوع کا معرفت رکھنا، اس کا جاننا ضروری ہے۔ الدور الثالث، تیسرا دور جو ہے حرکت العقل من المشکل الی المعلومات المخزونۃ عندہ، اب اس کی عقل جب اس نے معرفت نوع مشکل حاصل کر لی، مشکل کی نوع کو جان لیا کہ مشکل کس نوع اور کس قسم سے تعلق رکھتی ہے، تو اب اس کی عقل حرکت کرتی ہے اس مشکل سے ان معلومات کی طرف جو اس کے ذہن میں، اس کے یہاں پہلے سے خزانہ شدہ ہیں، ذخیرہ شدہ ہیں، ان معلومات کی طرف اس کی عقل جاتی ہے۔ یہ عقل کی پہلی حرکت ہے کہ جو مشکل مجہول سے معلومات مخزونہ ان معلومات کی طرف جاتی ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود اور خزانہ ہو چکی ہیں، ذخیرہ ہو چکی ہیں۔